جناب حذیفہ چلے، عمار بیٹھے، حذیفہ رسول کی خدمت میں، عمار کو یہودیوں نے کہا عمار تم جواب دو کہ احد میں رسول کو شکست نہیں ہوئی۔ اب جناب عمار کی معرفت سنیے گا، یہ ہے معرفت اصحاب معصومین جو آپ حاصل کرنے بیٹھے کہ اپنے مالکوں پر بات آئے تو جواب دیتے کیسے۔ کب بدر میں محمد کو فتح ہوئی، احد میں شکست ہوئی، کہنا بدر میں محمد نے وعدہ کیا تھا ثابت قدم رہو گے تو جیتو گے، تو بدر میں جیت گئے۔ احد میں بھی محمد نے یہ کہا تھا ثابت قدم رہو، ہار محمد کی نہیں ہوئی، ان کی ہوئی جو بھاگے ہیں۔ سلامت رہے جسے فکر سمجھ آئے، شکست مصطفیٰ کی نہیں ہوئی، شکست ان کی ہوئی جو بھاگے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر کہ اسلام اور محمد کی شکست نہیں ہو سکتی چونکہ ان کی فتح کے لیے میرا مولا علی کافی ہے۔ بڑی توجہ۔ عمار جی وہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہ تشریف لے گئے، وہ تشریف لے گئے ہوں، یہ چلے گئے ہوں، یہ بھاگ گئے ہوں، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے گئے ان کا ذکر ہی کیا کرنا، ذکر اس کو۔ عمار احد میں محمد کے سامنے صفر بن کے کھڑا رہا۔ کیوں میں اگلے فکروں میں بتانے لگا ہوں کہ عمار کے ساتھ دو بندے کون تھے جو کھڑے ہوئے تھے محمد کا گھیرا بنا کر، اور علی لڑ رہے تھے مصطفیٰ کے ارد گرد تلوار لے کے، اور یہ تین لوگ تھے جو مصطفیٰ کا گھیرا بنا کر احد میں کھڑے ہوئے تھے۔ عمار کہتے یہودیوں تمہیں تکلیف کیا، تم لڑ تو سکتے نہیں، کیوں اپنی زبان سے ہمیں تکلیف دیتے ہو؟ کہ پھر تم بتاؤ اگر محمد خدا کے اتنا ہی نزدیک ہے تو تمہارا مقام کیا ہے؟ کہ تم جنگیں لڑو گے ہم سے؟ عمار کہتے ہیں میری جسمانی حالت میں دیکھو، میں اتنا طاقتور ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ مجھے کہیں تو اپنی انہی کمزور ٹانگوں کے زور سے میں زمین کو آسمان پہ اچھال دوں، آسمان کو زمین پہ گروں۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ بھائی اگر آج تک کے فضائل نہیں سنا تو بھائی ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ یہودی کہنے لگے عمار ایک تو تم محمد مصطفیٰ کے اتنے پیارے صحابی ہو، دوسرا تمہارا دعویٰ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے ہم تو تمہیں نہیں مانتے، یہ جو سامنے پتھر پڑا ہے وزنی اسے اٹھا کے دکھاؤ۔ عمار اٹھے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، رسول اللہ نے اٹھ کر استقبال کیا۔ وہ محمد جو علی زہرا کے لیے اٹھتا تھا اس نے اٹھ کے عمار کا استقبال کیا اور کہا عمار تمہارا دینی محمدی بھائی حذیفہ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا اور اٹھ کے چلا آیا شیطان کی مجلس شورا سے، لیکن تم نے ان کے ساتھ مجادلہ کیا۔ عمار تم نے کیا بہترین جواب دیا، عمار تم نے کیا بہترین جہاد کیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں، سید وہی 40 یہودی آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے رسول اللہ نعوذ باللہ نہ ہی آپ خدا کے اتنے نزدیک ہیں اور نہ ہی عمار آپ کا اتنا لاڈلا ہے کہ جو دعوے یہ کرتا ہے۔ عمار کہتا ہے میں زمین کو آسمان پر اچھال دوں اور آسمان کو زمین پر لے آؤ، کیا عمار کی اتنی طاقت ہے؟ رسول نے فرمایا میرا عمار اگر چاہے تو میرے حکم پر یہ کر سکتا ہے۔ عمار مسکرا کر کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد نے مجھے اپنا کہا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنا کہہ کے پکارا ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کیجئے نا، اگر عمار میں اتنی ہی طاقت ہے تو اسے کہیے نا اپنی ان کمزور پنڈلیوں سے، وہ سامنے ایک وزنی پتھر پڑا ہے جسے کم از کم 200 بندے مل کر حرکت دیتے ہیں، اسے کہنا اسے ہلا کے دکھائے، یہ نہیں ہلا سکے گا، عمار کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے، اس کی ہڈیاں پس جائیں گی۔ رسول اللہ نے کہا پھر تمہیں ابھی عمار کی طاقت کا اندازہ نہیں، چونکہ عمار میری پیروی کرتے ہوئے میرے بھائی علی کی ولایت پر قائم ہے، چونکہ خود عمار نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی نبوت اور اپنے وسیع کی رسالت ہم تک پہنچا کر اتمام حجت کر دیا ہے۔ یعنی جنگ احد کے بعد بھی صحابہ کو پتا تھا کہ محمد کا وزیر کون ہوگا، تو خدیر کا اعلان تو پھر بڑی بعد میں ہوا۔ بھائی جو سینے میں صحابہ پر چلتا ہے، ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کے جملے سنے، عمار جاؤ اس پتھر کو اٹھاؤ اور اٹھانے سے پہلے کہنا اے اللہ جیسے تو نے کالب بن یافنہ ہمراہی موسیٰ پر پانی کو گزر جانا آسان کر دیا تھا، کالب بن یافنہ ایسے گزرا پانی سے کہ اس کے گھوڑے کے سموں پر بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں لگا۔ معصوم سے پوچھا کالب بن یافنہ کیا کہہ کے گزر گیا؟ کہ وہ کہہ رہا تھا ناب علی مظہر العجب
واحد وہ علی کا نام لے کے گزر گیا. عمار یا علی مدد کر کے پتھر اٹھاؤ. تو وہی وزنی پتھر جناب عمار نے یا علی مدد کر کے اٹھایا اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا جیسے حاملہ نے عرش فرشتے عرش اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ کے حکم پر اٹھا کے کھڑے ہیں, ایسے آج عمار میرے حکم پر یہ پتھر اٹھا کے کھڑا ہے. بتاؤ عمار کتنا وزن ہے پتھر کا؟ عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ہلکا سا زن کا اٹھایا ہو. رسول نے کہا یہودیوں ابھی تم نے میری اطاعت دیکھی, اب میں تمہیں عمار کا اختیار دکھاؤ. عمار وہ 1 میل دور پہاڑ ہے, یہ 200 بندوں سے نہ اٹھایا جانے والا پتھر اٹھا کے وہاں رکھ کر آؤ. عمار نے 1 قدم اٹھایا, دوسرے قدم پہ 1 میل ختم ہو گیا. دوسرے خیرات مانگنا بھائی, جو بندہ ٹھیک سے رہ گئے پھر ذمہ داری میری نہیں. عمار نے طیل عرض کیا, عمار کے 1 قدم پر دوسرے قدم سے 1 میل کا فاصلہ ختم ہو گیا. عمار وہاں گئے, رسول نے اعلان کیا یہودیوں دیکھ رہے عمار کا اختیار, یہ ہے میرا صحابی عمار. اب ایسا کرو اس پتھر کو زمین پہ رکھو. وہاں وہ پتھر پڑا ہے جسے 400 بندے مل کے اٹھاتے ہیں. عمار اس پتھر کو اٹھاؤ. عمار نے یا علی کہہ کے اس پتھر کو اٹھایا. عمار اسی پہاڑ کی چوٹی پہ تھا. عظمت صحابہ کے جن سے گرنے والے یہ بھی تو صحابی رسول ہے, کبھی عمار کی عزت سے بھی چل سکے لیکن تم نہیں کرے گے کیونکہ عمار علی والا ہے. تمہیں صحابہ سے محبت نہیں, تمہیں علی سے دشمنی ہے. ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو ہم صحابی رسول کے ذکر آج کریں گے. عمار نے 400 بندوں میں پتھر اٹھایا, پہاڑ کی چوٹی پہ عمار گیا. رسول نے فرمایا عمار اس پتھر کو زور سے زمین پہ پھینکو. عمار نے پتھر پھینکا, پتھر ریزہ ریزہ ہوا. انکل امیر مختار ایسی گونج آئی, یہود